السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میں آپ لوگوں کو 26 جنوری یوم جمہوریہ تاریخ ہند کا ایک یادگار دن کیوں ہے اور ہم اس کو کیوں مناتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو کچھ معلوماتی چیزیں بتائیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو ساری چیزیں بتاؤں، ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور اگر ہمارے اس چینل میں آپ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا، تاکہ ہمارے اسی طرح کے آنے والی تمام ویڈیوز وقت میں آپ تک پہنچ جائیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جمہوریت کسے کہتے ہیں اور اس کے معنی کیا ہیں۔ تو آئیے، جمہوریت کا لفظ جمہور سے بنا ہے، جو اکثر کا معنی دیتا ہے، اور جمہوریت سے اکثریتی رائے مراد لی جاتی ہے۔ جمہوری حکومت میں بھی کہیں نہ کہیں یہ معنی پنہاں ہے، یعنی اس کی تشکیل میں بھی اکثریتی رائے کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ دوستو، جمہوریت کو انگریزی زبان میں ڈیموکریسی کہا جاتا ہے، جو یونانی زبان کے دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، جس کے معنی عوام اور طاقت کے ہیں۔ اس لحاظ سے جمہوریت ایک ایسا نظام حکومت ہے جس میں اقتدار عوام کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ان کے منشا کے مطابق حکومت فرائض انجام دیتی ہے۔ دوستو، 26 جنوری یوم جمہوریہ بھارت کی ایک قومی تعطیل کا دن ہے، جسے ملک بھر میں بڑے ہی شان و شوکت سے منایا جاتا ہے۔ بھارت کی سرکاری تعطیلات 3 ہیں، ایک یوم جمہوریہ، دیگر 2 تعطیلات یوم آزادی بھارت اور گاندھی جینتی ہے۔ دوستو، اگرچہ ہندوستان 15 اگست 1947 عیسوی کو برطانوی تسلط سے آزاد کیا گیا تھا، لیکن 26 جنوری 1950 کو ہندوستانی تاریخ میں ایک اہمیت اس لیے حاصل ہے کہ اس دن ہندوستان کے آئین کا نفاذ کیا گیا اور ہندوستان ایک خود مختار ملک اور ایک مکمل طور پر پبلکن یونٹ بن گیا، جس کا خواب ہمارے رہنماؤں نے دیکھا تھا۔ اپنے خون جگر سے گلستان کی آبیاری کی تھی اور اپنے ملک کی خود مختاری کی حفاظت کے لیے جام شہادت بھی نوش کیا تھا۔ چنانچہ آئینی نفاذ کے دن کے طور پر 26 جنوری کو بطور یادگار منانے کے لیے طے کیا گیا۔ یہ دن آزاد اور جمہوریہ ہند کی حقیقی روح کی نمائندگی کرتا ہے، لہذا اس دن ہمارا ملک ایک جمہوریہ ہونے کے ناطے اسے بطور تقریب مناتے ہیں۔ دوستو، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ انگریزوں کے خلاف جد و جہد کا آغاز 1857 عیسوی سے ہوا۔ یہ ایک غلط مفروضہ ہے جو جان بوجھ کر عوام کیا گیا، تاکہ 1857 عیسوی سے 100 برس پہلے جس تحریک کا آغاز ہوا تھا، جس کے نتیجے میں بنگال کے سراج الدولہ نے 1757 عیسوی میں، حیدر علی نے 1767 عیسوی میں، مجنون شاہ نے 1776 عیسوی سے 1780 عیسوی تک، اور ٹیپو سلطان 1791 عیسوی میں، مولوی شریعت اللہ اپنے بیٹے کے ہمراہ 1812 عیسوی میں، اور سید احمد شہید 1831 عیسوی میں انگریزوں کے خلاف جو باقاعدہ جنگیں لڑی تھی، وہ سب تاریخ کے غبار میں دب جائیں اور اہل وطن ان چیز سے غافل رہ جائے اور اس چیز کو نہ جان سکیں۔ دوستو، یوم جمہوریہ کے دن کے بارے میں اور ایک اہم بات آپ کو بتاؤں کہ یوم جمہوریہ اور یوم آزادی کے جشن کے حوالے سے مدارس کے خلاف ایک بے اصل بیان کے ذریعے مسلسل ایک طوفان برپا کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ حالانکہ تاریخ کا ادنیٰ سے ادنیٰ طالب علم بھی واقف ہے کہ جنگ آزادی میں مدارس کا کردار ایک سنہرے باب کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے RSS اور اس کی ہمنوا سیاسی پارٹی نے ان مدارس کے خلاف انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان دے کر ایک سوالیہ نشان قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یوم جمہوریہ اور یوم آزادی کے موقع پر مدارس میں ترنگا نہیں لہرایا جاتا اور نہ ہی جشن منایا جاتا ہے، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ
کہ ملک کے طول و عرض میں پھیلے ان مدارس میں ان دونوں دنوں میں چھٹی رہتی ہے اور بڑے ہی شان و شوکت سے جشن بھی منایا جاتا ہے۔ وطن عزیز کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار کسی سے مخفی نہیں ہے، خاص طور پر علماء کرام کا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہم پر شک کرنا، ہمیں مشکوک قرار دینا انتہائی شرمناک اور بیہودہ حرکت ہے۔ اسی کے برعکس اگر ان سے سوال کروں، پوچھوں کہ شروع کی جس نے آزادی کی لڑائی آخرکار کون تھا، تو وہ جواب میں کہیں گے کہ شروع کی جس نے آزادی کی لڑائی وہ مسلمان ہی تھا۔ دیا ہند کو تاج محل جس نے، وہ شخص مسلمان ہی تھا۔ جہاں لہراتا ہے ترنگا آج بھی بڑی شان سے، کیا تعمیر جس نے لال قلعہ، وہ شخص مسلمان ہی تھا۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، لکھا جس نے ترانہ ہند، وہ اقبال مسلمان ہی تھا۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ یا الہ العالمین ہمارے اس ملک کو دشمنوں کے شر و فساد سے محفوظ رکھ، ہمارے وطن عزیز کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا اور اسے مزید ترقیوں سے نواز، تاکہ وہ ہر میدان میں بلند مقام پر فائز ہو۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔